پیارے آڈینس کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سے پیٹرول کی گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس ریسٹورنٹ میں تقریباً کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں تو اس ٹائم اس جگہ پہ تقریباً بہت سے لوگ آتے ہیں، چائے پراٹھا اور بہت سی چیزیں اپنے آپ کو اور بھی چیزوں سے نوازتے ہیں. مگر آج دیکھیں یہاں پراٹھے بھی تک تیار نہیں، کیونکہ کسٹمر نام کی دور دور تک چیز نہیں ہے. اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ جو پچھلے دنوں سے مہنگائی شروع ہوئی ہے، لوگوں کو کافی حد تک پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے. اور پریشانی کیوں نہ ہو، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے گھر کے اخراجات نہیں پورا کر پا رہے، اور خرچے پورا نہ کرنے کی وجہ مہنگائی ہے. روز بروز قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی الیکشن ہوں تو آپ اپنا ووٹ، قیمتی ووٹ اس پارٹی کو دیں، اس شخصیت کو دیں جو ایمانداری سے آگے سلسلہ چلا سکے. کیونکہ آپ کا ووٹ دیا ہوا، سمجھیں اگر آپ نے کسی غلط کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیا اور اس کینڈیڈیٹ نے ظالمانہ قانون بنائے اور غلط قسم کی پالیسیاں لے کر آیا اور اپنے آپ کو خود بھرتا رہا، اپنی جیبیں بھرتا رہا اور عوام کو کچھ نہیں دیا، تو سمجھ لیں کہ آپ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے. اگر آپ نے کسی صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ اس گناہ میں شامل ہوں گے، اپنے آپ کو آپ بچا نہیں سکتے. تو میری گزارش یہی ہے کہ جب بھی کبھی کسی کو ووٹ دیں تو ایسی شخصیت کو ووٹ دیں جو کم از کم انسانیت کا درد رکھتا ہو. اس کا جاننے کے لیے اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کا خاندان، طرز طریقہ، کیسے زندگی گزارا ہے، پیسہ کہاں سے وہ جنریٹ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری میں شامل ہیں. تو یہ سوچ لیجئے کہ اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں گھسیڑنے سے پہلے آپ ایک اچھے امیدوار کو چنیے، اس کو ووٹ دیجئے. کیونکہ اگر اس نے غلط کام کیا تو اس گناہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں. بس یہ میرے کہنے کا مقصد ہے. اب مہنگائی کو تو ہم روک نہیں سکتے، انہوں نے جو وار کرنا تھا وہ تو کر دیا. گھر والے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے، صحیح ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہیں، وہ صحیح طرح نیوٹریشنز ان کو ملیں گے ہی نہیں. اب تو یہ قوم کیسے پروان چڑھے گی، طاقتور قوم کیسے بنے گی جب ہر گھر میں ہی پریشانی ہوگی. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگلی باری جب بھی ووٹ دیں اپنا ہیڈ صاف رکھیں، ایمانداری سے ووٹ دیجئے. کیونکہ اب ذمہ داری ہم سب ووٹرز کے اوپر ہے. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. بائے بائے.